جب یہ فرمایا کہ حلال چیزیں کھایا کرو تو اب اللہ نے بتایا کہ کیا چیزیں حرام ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حلال کی لمبی فہرست ہے، حرام اس میں سے سلیکٹڈ چیزیں، اس لیے اللہ حرام چیزیں بتاتا ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تم پر مردار کو. مردار کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر ذبح کیے مر جائے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آیا کہ جو جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے، جو چھت سے گر کے مر جائے، جو کسی پتھر ڈنڈا لگنے سے مر جائے، یعنی ذبح نہیں ہوا، خون نہیں نکلا اس کا، اس کو مردار کہتے ہیں. والدم، اور جو خون ہے، بہتا خون، ایک جگہ ہے والدم المسفوح، بہتا ہوا خون حرام ہے. یہ بہتا ہوا کیوں کہا؟ کیونکہ تلی اور جگر بھی خون ہی ہوتے ہیں مگر یہ بہتے نہیں ہوتے، ان کی سالڈ شکل ہوتی ہے اور یہ حلال ہے. اللہ نے حرام کیا تم پر صرف مردار کو، اور تم پہ حرام کیا اس نے بہتے خون کو. ولحم الخنزیر، اور اس نے حرام کیا تم پر خنزیر کے گوشت کو. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا جائے. اللہ کا نہ لیا جائے، اللہ کے علاوہ بھلے وہ نبی اور رسول و ولی کا بھی نام لیا جائے تب بھی جانور حرام ہو جائے گا. ذبح کے وقت، یہ لفظ یہاں لفظ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جسے وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے. ویسے انسان کہتا ہے کہ یہ جانور میں نے رکھا ہوا ہے سرکار کے میلاد پر میں ضیافت کروں گا، اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سے حرام نہیں ہوتی چیزیں. یہ تو مقصد یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا اور اس کا جو گوشت ہے اسے میں فلاں آقا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے بھیجوں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایصال ثواب کروں گا، اپنے والد کے لیے کروں گا، خاندان کے لیے کروں گا. وہ جو جانور کا تعین نام لے رہے ہیں وہ ثواب پہنچانے کے لیے لے رہے ہیں، ذبح اللہ کے نام پر ہی ہو رہا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہونا چاہیے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مجبور ہو جائے بھوک کے ہاتھوں، حالانکہ اس کا دل کا کوئی رغبت نہیں حرام کھانے کی اور نہ واپس پھر پلٹ کے کھانا چاہتا ہے حرام کو، فلا اسم علیہ، تو اس پہ گناہ نہیں اگرچہ اسے یہ حرام ہی کھانا پڑ جائے جب اس کی جان کے لالے پڑ جائے بھوک کی وجہ سے. اللہ نہ کرے زندگی میں اگر خدا نہ کرے ایسی صورتحال آ جائے تو کہا پھر یہ حرام جو اللہ حرام کر رہا ہے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اللہ کو انسان کی جان کی اتنی عزت ہے کہ اللہ اپنی حرام کردہ شے کو بھی حلال کر دیتا ہے، اس کی جان نہیں جانی چاہیے. اور آج ہم لوگوں نے انسانی جان کو کتنا بے وقت بنا دیا ہے. انسان نے انسان کو بے وقت کر دیا. اللہ نے تو عزت دے کے پیدا فرمایا تھا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اگر ایسی صورتحال آ جائے تو اللہ بندے کو بقدر ضرورت جان بچانے کی حد تک حرام کی بھی اجازت دیتا ہے اگر حلال میسر نہ ہو انسان.